آغاز ہوتا ہے وہی مقطعات میں سے ایک لفظ ہا میم، اور مقطعات کے سلسلے میں تو میرا معمول اور مسلک آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے متعلقہ حروف لے کر انہیں رکھا جاتا ہے، اور میں اسی طرح سے ان کے معنی کیا کرتا ہوں۔ مثلا ہا میم ہے اور میم ہے، خدا رحمان الرحیم کا ارشاد ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا تنزیل کے معنی ہوتا ہے بتدریج کسی چیز کا نازل کرنا، نازل کرنا کسی چیز کا، اور اس میں تدریج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ صحیفہ مقدسہ وحی کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچا تھا۔ اس قدر تدریجاً یہ نازل ہوا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ نزول یا نازل ہونے کے اندر بہت بڑی ایک گہری معنویت فلسفہ ہے اس کے اندر، کہ یہ چیز ہمارے دور میں عام ہوئی ہے کہ بعض چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے وہ نکلتی ہیں، میرے خیالات، میری آرزویں، میرے مقاصد، میرے ارادے، میرا علم میرے اندر سے باہر آتا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ لفظ ایجوکیشن کے معنی بھی ہے اندر سے باہر کسی چیز کو لانا۔ یہ جو ہمارے ہے ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن امپارٹ کی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کے معنی ہوتا ہے انسان کی داخلی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے باہر لانا۔ تو اس لفظ کا ہی معنی نہیں آج ان کو پتا کیا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، اندر کی چیز۔ انسانی تصنیفات جتنی بھی ہیں وہ ساری سبجیکٹو ہوتی ہیں۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، میری 40 کتابیں جو ہیں وہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں جو اندر سے باہر آ گئے ہیں، میں نے ایکسپریس کیے ہیں ان کو۔ وہی ایک ایسی منفرد ذریعہ علم ہے کہ وہ انسان کے اندر سے باہر نہیں آتا، باہر سے کوئی شے اندر آتی ہے۔ اور اس طریق کو عربی زبان میں جو نازل ہونا کسی چیز کا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا اندر یا نیچے آنا۔ تو وحی کی ڈیفینیشن اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ما ینطق عن الہوی، یہ رسول اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا، یہ سبجیکٹو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نازل ہے ہوئی خدا کی طرف سے تنزیل من اللہ۔ تو اس میں یہ جو آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، خارجیت جو اس میں پائی جاتی ہے، باہر سے کسی چیز کا معلومات کے ذریعے سے آنا، علم آنا، جس میں انسانی کاوش اور فکر کو کوئی دخل نہ ہو، یہ ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی کنہ و کیفیت، کیسے وحی آتی تھی خدا کی طرف سے، کس طرح حضور اس کو ریسیو کرتے تھے، یہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف صاحب وحی سمجھ سکتا تھا۔ اور وہی چونکہ ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اس لیے اس کا تو امکان ہی اب نہیں ہے۔ یہ کسی فلسفے، کسی سائیکالوجی کی روح سے یہ بات سمجھی نہیں جا سکتی، یہ بڑی منفرد چیز تھی۔ لیکن وحی کے جو کنٹینٹس ہیں، یعنی جو کچھ وحی کے ذریعے سے آیا ہے ہمارے سامنے، وہ عقل و بصیرت اور علم و تدبر کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اس سے تو غرض نہیں، اتنے حصے پہ تو ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے مجھے براہ راست ملا ہے، یہ تو صرف ایمان کے ذریعے سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور کی صداقت پر ایمان ہے ہمارا کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے بالکل یہ سچائی ہے۔ اس سے آگے جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ جو قرآن ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہے جو وہ حضور نے دیا ہے ہمیں وحی کہہ کر۔ اب اسے عقل و بصیرت، علم و دانش کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے پورے قرآن۔ یہاں آتا ہے انسانی فکر کا داخل۔
غور کیجئے کہ مجھے یا کسی اور کو اس سے واسطہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا تھا. یعنی ہمارا تو ایمان ہے، فرض کرو کوئی اسے نہیں مانتا ہے تو میرا انداز یہ ہے، میں دعویٰ یہ کیا کرتا ہوں کہ خود قرآن کریم کو لے لیتے ہیں آن میرٹ کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیسی، اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے میں پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ علم خداوندی ہے جو اس نے خود انسان کو دیا تھا. قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی، اور میرا انداز یہی کہ خود قرآن پہ تدبر سے، غور و فکر سے انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، ماورائے فکر انسانی ہے. یہ غور و تدبر اور بصیرت اور فہم و دانش سے یہ بات ثابت اور سمجھ میں آ سکتی ہے.